مفتی مملکہ پہ۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، علماء کا جو انتقال ہوتا نا یہ ایسا مطلب سانحہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عام آدمی کا انتقال ہوا تو لوگ کیا بھی نہیں بولتے، مگر عالم کا انتقال ہو تو یہ بولتے اللہ تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اچھا، قرآن میں علماء کی موت ہوتی بلکہ اشارہ بھی ہیں، 2 جگہ ہے، ایک سورہ رعد میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ اللہ فرماتا ہے ننقصها من اطرافها۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ موت العلماء، علماء کی موت ہے، اور حدیث بھی ہے اللہ تعالیٰ علماء کو نہیں اٹھاتا، علماء کو اٹھاتا ہے۔ اور اس وقت مجھے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آتا، وہ کہتے ہیں جب میں اہل السنہ والجماعہ کے جو ہے علماء میں سے کسی کی موت کے بارے میں سنتا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا میرے جسم کے عضو کو میں نے کھو دیا ہے۔ اب کیا تھے، اب ان کے بارے میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو ویب سائٹ پر ایک ویب سائٹ ہے ملتقى اہل الحدیث، اس میں شیخ کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے ملی، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید لوگ لکھیں گے پڑھیں گے بھی، لیکن جو ملی اس کو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ کیا ہے، ان کا تعلق جو ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے تھا۔ نسب بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، کیا ہے نسب ان کا؟ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد بن عبداللطیف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن شیخ ابن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ دنیا کا علماء کے اعتبار سے بہت بڑا خاندان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ آگے چلے گئے، ابو جہل مرا، ابو لہب مرا، نام نہیں ہے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے سورہ زخرف میں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کلمہ باقی سے مراد کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ بولتے ہیں صالح حسین حفظہ اللہ تعالیٰ توحید کی وجہ سے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے عرب کی سرزمین میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے، وہ توحید کا وہ درخت لگایا نا، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، آج تک توحید کی جو برکتیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ بات جانتے ہیں، یہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ جس خاندان سے تھے وہ خاندان ہے بنو تمیم۔ بنو تمیم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا یہ بنو تمیم کے بارے میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا بنو تمیم ہم اشد امتی علی الدجال، جب دجال آئے گا نا میری امت میں سب سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے یہی بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ توحید کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پیدائش کب ہے؟ مکے میں پیدا ہوئے ہیں 1360 پر 2، 1360 پر 2 کو پیدا ہو کر 1440 پر 7 میں مرے تو عمر ہوتی ہے 85۔ اور اللہ تعالیٰ عرب میں ماشاءاللہ عمریں بڑی بڑی رکھتا ہے، 80، 85، 90، 100 تک جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ 8 سال کی عمر میں حفظ کیے ہیں تو 10 سال میں حافظ بن گئے، شاید بچپن ہی میں باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے محمد ابن ابراہیم مفتی دیار سعودیہ کے پاس جو ہے 3 کتابیں پڑھی۔ دیکھو تربیت کا انداز کیسے ہوتا ہے، سب سے پہلے توحید گھول کے پلا دینا۔ شروع میں حافظ ہونے کے بعد کیا کتابیں ہاتھ میں لگیں؟ کتاب التوحید پڑھے، خود ان کے دادا کی لکھی ہوئی، اس کے بعد اصول ثلاثہ پڑھے، اس کے بعد 40 نوویہ پڑھے۔ اور الحمدللہ یہ تو ایسے ہیں علامہ بن باز رحمہ اللہ کے بعد بھی پڑھے ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو کہا بن باز رحمہ اللہ کے بعد علم الفرائض پڑھے ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے لائسنس بھی لیے، لائسنس بولے تو کیا بولتے ہیں، BA کی ڈگری لیے، اور جامعۃ الامام کے تابع کئی جگہ پڑھائے، ام القرآن میں پڑھائے۔ 1407 میں کبار علماء میں سے مکمل طور پر ان کو یہ کیا گیا، معین کیا گیا۔ اور اس کے بعد خطبہ بھی دیتے تھے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا، والد صاحب اذاعۃ القرآن یہ ہوتا تھا، ریڈیو اسٹیشن آتا تھا، اس میں برابر ہم نماز پڑھ کو آئے تو جمعہ کے دن کھانے کے وقت 3 بجے کریکٹ خطبہ ہوتا ہو، تو خطبہ بچپن سے ان کی آواز ہمارے لیے مانوس ہے۔ اور الجامع الکبیر ایک جگہ ہے، وہاں الحمدللہ انہوں نے 1402 سے خطبہ دینا شروع کیا، کئی سال تک خطبہ دیتے رہے۔ اور یہ دیکھو یہ مسجد نمیرہ میں 1402 سے الحمدللہ عرفے کا خطبہ دیا، اور تقریباً شاید 2015 تک دیتے رہے۔ شاید ایسے معلوم ہوتا ہے عرفے کے خطبے کی لمبی مدت تک دینے والا 35 سال۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ مفتی ہیں مگر یہ خطبہ دیتے ہیں، بڑی اونچی آواز کے مالک، شاید اگر کرنٹ بھی نہ تو الحمدللہ آواز پہنچ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ان کی صفات میں ایک بات لکھی ہے علماء نے، ہمیشہ چھوٹے سے زاہدانہ زندگی، تقوی، اخلاص۔ اور ایک بات یہ آپ جانتے ہیں، جہاں علماء حکام مل کر رہتے ہیں الحمدللہ وہاں امن و امان رہتا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں 2 لوگ سدھر گئے ساری دنیا سدھر جاتی ہے، ایک تو عوام، ایک تو عالم اور دوسرا حاکم۔ یہ عالموں میں حاکموں میں سعودی عرب میں جو مطلب اتحاد ہے نا کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے بادشاہ کیا کرتا، بیچ میں ان کو بٹھاتا،
ماشاءاللہ دو طرف سے پورے مکے مدینہ کا امام بیٹھتے، الحمدللہ انہوں نے جو فیصلہ کہا تھا اسی پر مکمل طور پر کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر جذبہ کیا ہے، جذبہ یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک ماشاءاللہ مکمل طور پر کیا پہنچانا، علم پہنچانا۔ بولتے ہیں 1416 میں یہ نائب کیا بنے، مفتی بنے، اور علامہ بن باز رحمہ اللہ کا انتقال 1420 ہے۔ اس وقت ہم 7ویں جماعت میں ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، 1 مہینے کے بعد راہ دل میں مضمون آیا، پوشیدہ نہیں باز کے احوال و مقامات۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں مضمون لکھا ہے، بن باز کے بارے میں حافظ الرحمن صاحب حافظ اللہ رحمہ اللہ نے۔ اور اس وقت بنے سو الحمدللہ 1420 سے لے کر 1440 تک 27 سال ماشاءاللہ مفتی رہے ہیں، اور پورے مملکے کو سنبھالا نے، پورے علماء کو سنبھالا، اور وہاں کا جو فتویٰ ہوتا نا ساری دنیا پہ مکمل طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو ایک علماء کو سنبھالنا کوئی آسان بات نہیں، اور میں نے جو دیکھا وہ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کے یہ مناقش رہتے تھے، اندھے مناقش میں آتے تھے دکتور آ کے۔ اب جا کے دیکھو سعود الشریم دکتور جو بنے نا اسے مناقش یہی ہیں، اندھے بیٹھ کر کیا کریں گے۔ اور اللہ اکبر، دیکھا سعود الشریم جو مناقشہ ہوا، وہ صفحہ کھولو وہ صفحہ کھولو، بعض ایک آدمی بیٹھتا کھولو کھولو کھولو، اس کے بعد بولتا، اور جب مناقشہ ختم ہو گیا تو ماشاءاللہ شیخ الشریم کو بلا کر کے بوسہ دیے ہیں۔ ابھی دیکھا میں، اور جو کچھ چھوڑ گیا، وقت نہیں ملا مجھے، اور یہ بھی میں نے دیکھا ماہر معاقل جو ہے نا حرم کے امام، ان کے رسالہ کے مناقشہ کا رسالہ ماشاءاللہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ اور میں ان کے خطبے میں ایک چیز سنا، اور ہمیشہ خطبہ سنتے امن کی قسمیں میں نے انہی کے اندر وہ سنی ہیں، ماشاءاللہ دروس دیتے تھے۔ شروحات بھی بہت ہیں، ان کے منتخب کی شرح بھی ہے، کتاب و توحید کی شرح بھی ہے، اور الحمدللہ بڑی حالات پہ نظر رہتی تھی، جہاں دیدہ تھے، تجربے کار تھے۔ اب ایک مصیبت دیکھو، آخری چیز ختم کرتے ہیں اس پہ، جو لوگ سعودیہ کے دشمن ہیں نا، انہوں کیا بولتے ہیں معلوم، اندھے آدمی کو مفتی بنا کے بٹھا کو حکم جو چاہے کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ بات اچھی نہیں نا، یہ کیسے بن باز کیسے تھے، اللہ اکبر، ان کے بعد اندھے چاہے، اندھے رہ کر ماشاءاللہ سارے علماء کو سنبھالنا کیا معمولی کام ہے، لہٰذا ایسی غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پر ہم درس کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کے بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے جو علم چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اللہ تعالیٰ بلاج توحید کی حفاظت فرمائے، اور ان کا نعم البدل امت کو عطا فرمائے۔ وآمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔